بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صادر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحبات کے ساتھ۔ ناظرین، 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے سیاسی سرگرمیاں اپنے پورے عروج پر ہیں۔ خصوصاً پنجاب میں جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو سرگرم ہیں اور خود میاں نواز شریف جو ہے وہ بھی بھرپور انداز میں جو ہے وہ سڑکوں پہ آ گئے، اور آج انہوں نے جو ریلی نکالی ہے، بڑی بھرپور ریلی انہوں نے نکالی ہے لاہور میں، اور عوام کی بڑی بھرپور شرکت رہی ہے۔ کم از کم پنجاب میں جو ہے وہ ایسا ماحول ضرور بن رہا ہے یا بنا دیا گیا ہے، یا جو نواز شریف صاحب نے اور بلاول بھٹو نے جس طرح اپنی سرگرمیاں شروع کی ہیں کہ وہاں لوگوں کا انوالومنٹ نظر آ رہا ہے۔ کراچی میں ابھی وہ بات نہیں پیدا ہوئی کہ عوام کی جو شمولیت ہے یا عوام کی جو دلچسپی ہے، جو عوام کا انوالومنٹ ہے انتخابی سرگرمیوں کے حوالے سے، وہ ابھی تک مفقود ہے۔ ایم کیو ایم نے ٹھیک ہے بڑے اچھے جلسے کیے اور بڑا جلسہ بھی کیا، وہ ایک اور بھی جلسہ وہ کرنے جا رہی ہے، لیکن کراچی میں ابھی تک وہ ماحول جو عموماً اس سے پہلے بھی ظاہر الیکشن ہوتے رہے، کوئی پہلی دفعہ الیکشن نہیں ہوئے، اور کراچی کے لوگ جانتے ہیں، بلکہ پورے ملک کے لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح کراچی میں جو ہے وہ انتخابی سرگرمیاں ہوتی رہی ہیں۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ پنجاب میں ایک طرف نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو جو ہے وہ لفظی گولہ باری کر رہے ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب کی ایک کوشش ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی ہمدردیاں حاصل کر لیں، اور انہوں نے اس کے لیے نواز شریف صاحب پر تاک تاک کر جو ہے وہ نشانے لگانے شروع کر دیے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے، بہت بڑا الزام ہے ان کا، یہ بہت بڑی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے تو وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو انتقام کا نشانہ بنائیں گے۔ بلاول صاحب جن کی ابھی نہ تو کوئی عمر اتنی ہے سیاست میں، تجربہ تو خیر بالکل بھی نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں نواز شریف صاحب کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ انتقامی سیاست کرتے ہیں، وہ انتقام لینے والے ہیں، اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو وہ ڈرا رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا، نواز شریف اگر چوتھی بار وزیر اعظم بن گئے تو پھر پی ٹی آئی والوں آپ کی خیر نہیں، وہ آپ سے انتقام لیں گے۔ تو بلاول بھٹو کی تو ساری جو اس وقت جو کمپین ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں سے ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اور نواز شریف پر جو ہے تاک تاک کر نشانے لگانے پر منحصر ہے، پوری جو ان کی انتخابی مہم ہے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جو شریک چیئرمین ہیں، سابق صدر پاکستان، جو سیاست کے بڑے فہم و فراست رکھنے والے جو ہے وہ کھلاڑی سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری، لیکن ان کی بڑی خاموشی جو ہے وہ بڑی معنی خیز ہے، اور زرداری صاحب کی خاموشی سے لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ یعنی ایک طرف تو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے تمام تر کوششیں کر رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ایک ظاہر ہے کہ ان پہ جس طرح وہ تاک تاک کے نشانے لگا رہے ہیں، وہ ان کی پوری کوشش ہے کہ نواز شریف کو ووٹ نہ دیا جائے، اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر آپ نے ملک میں دوبارہ سے صورتحال کو بحرانی کیفیت میں لانا ہے تو پھر ٹھیک ہے، یا انتقام کی سیاست کو لانا ہے تو ٹھیک ہے، پھر نواز شریف صاحب کو ووٹ دیں۔ تو یہ بالکل سمجھ سے بالاتر ہے کہ جو آصف علی زرداری صاحب ہے، جو مفاہمتی سیاست کے بادشاہ کہلائے جاتے ہیں، اور جنہوں نے واقعتاً مفاہمتی سیاست کی، اور پی ڈی ایم کا وجود بھی اسی لیے عمل میں آیا، اور تحریک انصاف کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد پاس ہوئی وہ بھی اسی سیاسی مفاہمت کا نتیجہ تھی، اور پھر ایک 13 جماعتوں کی حکومت بھی بنی جس میں پیپلز پارٹی کا بہت اہم رول تھا۔ یعنی وہ بلاول بھٹو جو کل تک مسلم لیگ نون کے صدر کی جو وزیر اعظم تھے شہباز شریف صاحب، ان کی کابینہ کا حصہ تھے، ان کی کابینہ کے 20 وزیروں میں سے یا 22 جتنے ہی وزیر تھے، ان وزیروں میں سے ایک وزیر تو بہت اہم وزارت تھی، اور اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول بھٹو صاحب شہباز شریف صاحب کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، اور شہباز شریف صاحب بھی ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ لیکن اب جو اس وقت جو صورتحال ہے، ظاہر ایک انتخابی
مہم چل رہی ہے، لیکن بڑی بڑی عجیب صورتحال ہے کہ بلاول بھٹو تو نواز شریف پر جو ہے وہ تاک تاک کے نشانے لگا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کو وہ بالکل ایک مظلوم پارٹی وہ بالکل بنا رہے ہیں اس وقت۔ یعنی بلاول بھٹو نے پی ٹی آئی کو ایک مظلوم جماعت کے طور پہ جو ہے وہ سمجھ لیا ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جی آپ تو مظلوم ہیں، آپ کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے یا آپ کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ نے نواز شریف صاحب کو ووٹ دیا، شیر کو ووٹ دیا، تو آپ یاد رکھیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ انتقامی سیاست کرنے والے ہیں، وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن زرداری صاحب بالکل خاموش ہیں، بڑی خاموشی ان کی معنی خیز ہے۔ دوسری جانب کراچی میں ظاہر ہے کہ جو پی ایس پارٹی کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو رہنماؤں ان کا جواب دے رہے ہیں۔ سعید غنی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم تو انہیں کہیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے، اور ایم کیو ایم پر جو ہے وہ پی ایس پی کا قبضہ ہے، پی ایس پی مافیا کا قبضہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ اور سعید غنی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کراچی کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں وہ بڑی تعداد میں وہ نکال رہے ہیں۔ دوسری جانب ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا یہ دعویٰ ہے، جبکہ ایک اہم جماعت اسلامی وہ بالکل اس کا ایک الگ اس کا بالکل رول ہے، اور وہ نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لیے ہوئے، بلکہ خاص طور پر ایم کیو ایم پاکستان کو بھی آڑے ہاتھوں لیے، اور ان کا جو جماعت اسلامی کے جو کراچی کے امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، ان کا کہنا ہے کہ کراچی کا جو بھی حال ہے وہ انہی جماعتوں کی وجہ سے ہے، جس میں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان ہے۔ تو جو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ میری جنرل عاصم منیر صاحب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے اس شہر کا بیڑا غرق کیا اور وہ الیکشن پر اثر انداز ہو رہے ہیں، تو اس کا وہ نوٹس لیں اور عوام پر چھوڑ دیں۔ جو جیت رہا ہے اسے جیتنے دیں، جو ہار رہا ہے اسے ہارنے دیں، یہی جمہوریت ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا کہنا ہے کہ اس کو یقینی بنائیں اس بات کو کہ الیکشن شفاف، ان کا یہ کہنا ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب کا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ الیکشن صاف و شفاف ہوں۔ اور یہ بھی حافظ نعیم الرحمان صاحب کا کہنا ہے کہ ہمیں پتہ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ کیسے بنائی گئی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا کہنا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے خاص لوگوں کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے خصوصی طور پر جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اور انہی کو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی ہے، باقی کو لیول پلینگ فیلڈ حاصل نہیں ہے۔ مخصوص لوگوں کو خاص انداز میں لیول پلینگ فیلڈ دی گئی ہے، یہ الزام ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب کا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر جماعت اسلامی الیکشن جیت رہی ہے تو اسے جیتنے دیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ عوامی رائے کے سروے بتا رہے ہیں کہ جماعت اسلامی آگے بڑھ رہی ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان کے بعد اب جماعت اسلامی بھی جو یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی دشمن پارٹی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا کہنا ہے کہ ہم آروس کا گھیراؤ کریں گے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم کوئی اضافی ووٹ نہیں چاہتے، لیکن ایک ووٹ بھی کم نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 28 جنوری کو وہ باغ جناح میں ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کراچی کے لوگوں سے درخواست ہے کہ اس جلسے میں بھی شریک ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جلسے میں زبردستی لائے گئے لوگ نہیں ہوں گے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کے الیکٹرک پر بھی شدید تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک سب سے بڑا نادہندہ ادارہ ہے، 52 ارب روپے کا وہ کراچی کا مقروض ہے، نادہندہ ہے، پھر بھی اسے لائسنس دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ساتھ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دوسری کمپنیاں بھی لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو جماعت اسلامی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھرے گی۔ تو کے الیکٹرک کے بارے میں تو بالکل ابھی تک جو کراچی سے جو بہت زیادہ کراچی کے حقوق کی بات کرنے والی جماعتیں ہیں، جس میں ایم کیو ایم پاکستان بھی شامل ہے، تو ابھی تک کے الیکٹرک کے خلاف جو ہے ان کا کوئی لاہمت جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب ضرور اس پر جو ہے وہ عدالت بھی جا رہے ہیں، اس پہ بات بھی کر رہے ہیں۔ اور ایک دوسری ظاہر کی جماعت ہے جو مہاجر کے نام سے یہ ہے، اردو بولنے والوں کی جماعت ایم کیو ایم حقیقی، اس کے چیئرمین آفاق احمد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیو ایم حقیقی کو جو ہے وہ آزادی نہیں ہے جو دوسری جماعتوں کو آزادی ہے۔ یہ انہوں نے شکوہ کیا ہے
ان کا کہنا ہے کہ MQM حقیقی کو تو بالکل لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نہیں دی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے متعدد بار جو ہے وہ جلسہ کرنے کے لیے اجازت مانگی تھی، لیکن ان کو اجازت بھی نہیں دی گئی اور جلسے نہیں کرنے دیے گئے، اور ابھی تک کی یہی صورتحال ہے کہ آفاق احمد صاحب کا کہنا ہے کہ انہیں جس طرح دوسری سیاسی جماعتوں کو کراچی میں انتخابی سرگرمیوں کی اجازت ہے، MQM حقیقی کو اجازت نہیں ہے۔ 8 فروری کے بعد جو نتائج آئیں گے، اس نتائج کے حوالے سے لوگ ابھی سے جو ہے یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی جہانگیر ترین صاحب جو ظاہر ایک نئی جماعت بنا کر سامنے آئے، استحکام پاکستان پارٹی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے۔ تو اس سے پہلے MQM پاکستان بھی یہ کھل کر اعلان کر چکی ہے کہ وہ اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے تو MQM پاکستان کا ووٹ نواز شریف کے لیے ہوگا۔ تو یہ بڑا واضح پورا سیاسی جو منظرنامہ ہے آئندہ کا 8 فروری کے بعد کا، وہ الیکشن سے پہلے ہی جو ہے وہ بڑا واضح ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اب اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ پہلے تو لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آیا کرتی تھی اور بڑا گجلک معاملہ ہوا کرتا تھا، لیکن اب تو بڑا کھل کر ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، اور جو ایک عام ریڑھی والا بھی جو ہے، جو ایک سبزی والا بھی جو ہے، جو ایک عام آدمی بھی ہے، اگر اس سے بھی اگر آپ معلوم کریں جا کے کہ 8 فروری کے الیکشن میں کون جیت رہا ہے، تو وہ پہلے سے بتا دے گا کہ جی 8 فروری کے الیکشن میں کون جیت رہا ہے اور آئندہ حکومت کس کی بنے گی۔ اور پھر اس پر جو مہر تصدیق ہے، سب جو مہر لگا رہے ہیں وہ یہ لوگ لگا رہے ہیں جو دوسری پارٹیاں ہیں، جو ظاہر ہے کہ جس طرح بنائی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ پارٹیاں کس طرح بنائی گئی ہیں، کس کے اشارے پہ چلتی ہیں، کس کے اشارے پہ سیاست کرتی ہیں، اور ان کی اپنی مرضی کیا ہوتی ہے، اور وہ سارا جو ان کا جو پورا جو ان کا ایک طریقہ کار ہے وہ کس کے مشورے پر یا کس کے ہدایت پر یا کس کے اشاروں پر ہوتا ہے۔ تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اشارے جس طرح مل رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ استحکام پاکستان پارٹی کے جہانگیر ترین صاحب کھل کر کہہ چکے ہیں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ جناب ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے، اور دوسری طرف MQM پاکستان۔ تو یہ ساری عوام جو ہے وہ بالکل ظاہر ہے وہ پہلے والے معاملے نہیں ہیں، اب لوگ جو ہے بہت زیادہ باشعور ہیں اور سمجھدار ہیں۔ لیکن بات وہ یہ ہے کہ اگر چاہے وہ نواز شریف اقتدار میں آئیں یا پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئیں، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ اقتدار میں آ رہے ہیں، یہ متعدد بار دونوں جماعتیں جو ہیں وہ پورے بھرپور انداز میں اقتدار میں رہ چکی ہیں۔ اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی بھی جیسے یہ کہہ رہی ہے کہ جی 300 یونٹ تک بجلی جو ہے وہ مفت دیں گے، نون لیگ بھی یہ کہہ رہی ہے۔ بھائی پہلے جب آپ کی حکومت تھی تو پہلے تو آپ نے اس وقت آپ کے پاس اختیار تھا، اور اس وقت ایسے حالات نہیں تھے، اتنا بڑا جو ہے وہ معاشی بحران نہیں تھا۔ اب اس وقت جو ایسے حالات ہیں، ایسے حالات میں 8 فروری کے جو الیکشن ہو رہے ہیں کہ جب یعنی IMF کی کتنی سخت شرائط ہیں، اور جس طرح کی بجلی کے بل، جس طرح بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہو رہا ہے، گیس کے نرخوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو بے روزگاری جس طرح بڑھ رہی ہے، اور دیکھا آپ نے کہ بے روزگاری کے نتیجے میں ایک خاندان، ایک شخص نے اپنے بچوں کو، بیوی کو کس طرح صرف بے روزگاری سے تنگ آ کر جو ہے وہ ختم کر لیا۔ تو ان کسی سیاستدانوں کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ وہ کتنی دفعہ حکومتیں کر چکے ہیں، اور وہ آخر کیا انہوں نے عوام کو دیا ہے، اور اب بھی وہ اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں، اور لوگوں سے وہ جھوٹے وعدے اور جھوٹے نعروں پر جو ہے وہ انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ تو آخر یہ لوگ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ آخر یہ حالات کس نے پیدا کیے، کس کے پیدا کر رہے ہیں؟ یہ نگراں حکومت کے تو پیدا کردہ نہیں یہ حالات۔ تو ان حالات میں کہ جب اس قدر معاشی بحران ہے، ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، اور یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جی ہم 300 یونٹ بجلی فری دیں گے، کیسے دے سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ تو IMF کے غلام ہیں، IMF ان سے جو کہے گا اس کے مطابق یہ کریں گے۔ پھر جو اتنا بڑا فیصلہ ہو گیا کہ کیا الیکٹرک، جس سے پورا شہر پریشان ہے، ایک شہری پورے کراچی کا جو ہے 3.5 کروڑ یا 4 کروڑ کا اگر یہ شہر ہے، تو ایک شہری بھی جو ہے وہ خوش نہیں ہے کہ الیکٹرک سے، تو یعنی اس کے خلاف کوئی جماعت نہیں بول رہی، کوئی کہ الیکٹرک کے خلاف کہ جی 20 سال کا اس کو لائسنس دے دیا گیا۔ نگراں حکومت کا تو یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اور جو فیصلے نگراں حکومت جس قسم کے کر رہی وہ تو صرف الیکشن کرانے کے لیے آئی تھی۔ یہ 20 سال کا لائسنس آخر کیسے کوئی، بالکل آپ نعیم الرحمان صاحب جو عدالت میں جا رہے ہیں،
یہ میرا تو خیال ہے کہ ساری جماعتوں کو مل کر اگر ان کو کراچی کے لوگوں سے ذرا سی بھی محبت ہے تو سب کو مل کر عدالت کا دروازہ، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے اور کوئی ایسا لائحہ مشترکہ لائحہ اختیار کرنا چاہیے کم از کم کہ الیکٹرک سے تو نجات دلائی جائے اس شہر کے لوگوں کو. اور جس طرح گیس جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے سردی کے اس موسم میں نہیں مل رہی، لوگوں کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے، تو یہ جو بنیادی مسائل ہیں ان کے حل کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے. بس صرف لوگ اپنے انتخابی مہم چلا رہے، جھوٹے نعرے، جھوٹے وعدے اور دل فریب. تو اس سے پہلے بھی یہ دونوں پارٹیاں اقتدار میں رہی ہیں، مسلم لیگ نون بھی اور ایم کیو ایم بھی اقتدار میں رہی ہے، حصے میں رہی ہے. ایم کیو ایم تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اقتدار میں رہی ہے اور دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی اقتدار میں رہی ہے. تو وہ کچھ نہیں کر سکی شہر کے لوگوں کے لیے. تو اب یہ جو 8 فروری کے الیکشن میں ووٹ آخر کس منہ سے مانگ رہے ہیں اور یہ کیا تبدیلی لا سکیں گے، کیا لوگوں کے مسائل حل کر سکیں گے؟ تو یقیناً یہ لوگوں کے سوچنے کی بات ہے اور لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ بالکل انہوں نے ووٹ تو انہوں نے اپنا کاسٹ کرنا ہے، ضرور دینا ہے اور اپنا حق رائے دہی کو ضرور استعمال کرنا، لیکن اس کا درست جو ہے اس استعمال ضروری ہے. تو ناظرین یہ ہماری آج کی گفتگو. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. چینل تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.